یہ آف شور آئل ریگ 16 فلور اونچی اور 2 فٹ بال فیلڈ جتنی چوڑی ہے اور اس کا وزن حیرت انگیز طور پر ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی زیادہ ہے۔ اس پلیٹ فارم کو اوپومیٹکس کہا جاتا ہے جو فی الوقت نارتھ امریکہ میں لوئیزیانا کے 130 کلومیٹر دور گولف آف میکسیکو میں موجود ہے، لیکن اس کی منزل کا آغاز آج سے چند سال پہلے ہزاروں میل دور ساؤتھ کوریا سے ہوا تھا، جہاں ہزاروں ورکرز اور انجینئرز آئل پلیٹ فارم کو بنانے میں مصروف تھے۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد جب اوپومیٹکس کو تیار کر لیا گیا تو انجینئرز کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو اپنے کیریئر میں پہلی بار کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے اسٹرکچر کو ساؤتھ کوریا سے گولف آف میکسیکو کے لیے روانہ کرنا تھا۔ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا میرین ٹرانسپورٹ ویسل منگایا گیا۔ اوپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو اٹھا کر ویسل پر رکھنا ایسا ٹاسک تھا جس میں کم از کم 7 دن لگنے تھے، لیکن ان کو اچانک خبر ملی کہ پیسیفک اوشن میں ایک طوفان پیدا ہوا ہے اور اس طوفان نے سپر ٹائفون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس لیول کا ٹائفون 20 سالوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ 315 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہوا 315 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہوا ٹائفون 7 دنوں کے اندر کسی بھی وقت ساؤتھ کوریا کے ساحل پر حملہ کر سکتا تھا۔ اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سپر ٹائفون جب کہیں حملہ کرتا ہے تو نقصان پہنچائے بغیر نہیں جاتا۔ ورکرز، انجینئرز اور ٹرانسپورٹ ایکسپرٹ کے لیے اب چیلنج یہ تھا کہ ان کو 7 دنوں کا کام صرف 3 دنوں میں کرنا تھا، یعنی اگر 3 دنوں کے اندر اوپومیٹکس آئل پلیٹ فارم کو شپ یارڈ سے اٹھا کر اس میرین ویسل پر لوڈ کر کے روانہ نہ کیا گیا تو سالوں کی محنت ایک ہی پل میں ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے نیچے سے لے کر اوپر تک ساری مینجمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس منفرد چینل ہسٹری ٹریکر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہ آئل پلیٹ فارم شیل آئل کمپنی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی جگہ نہیں تھی۔ سپر ٹائفون کو اوائڈ کرنے کے لیے اور اوپومیٹکس کو وقت سے پہلے روانہ کرنے کے لیے بچا کچا کام پورا کرنا بہت ضروری تھا، جس کے لیے ورکرز کی ایک ایکسٹرا آرمی بلوائی گئی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا اور جلد از جلد اوپومیٹکس کو ٹرانسپورٹ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف مینجمنٹ میٹیورولوجسٹ ایڈمنسٹریشن سے ملا کر سپر ٹائفون موومنٹ پر نظر رکھی تھی۔ ان کو ایک امید تھی کہ شاید یہ سپر ٹائفون اپنی ڈائریکشن بدل لے، لیکن ان کی امیدوں پر جیسے پانی ہی پڑ گیا جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ٹائفون تو پیسیفک اوشن سے سیدھا ساؤتھ کوریا کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ ورکرز کی ایک آرمی نے جان لگا کر صرف 3 دنوں کے اندر اوپومیٹکس کا سارا کام کمپلیٹ کر دیا، اور باری تھی اب اس بڑے اسٹرکچر کو اٹھا کر فلوٹنگ ڈک پر رکھنے کی۔ اس پورے اسٹرکچر کا وزن حیرت انگیز طور پر 41,000 ٹن بتایا جا رہا تھا۔ اتنا زیادہ سٹیل تو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا جتنا اس آئل پلیٹ فارم پر لگایا گیا تھا۔ بڑے بڑے ہائیڈرولک جیکس کی مدد سے ایک انچ کر کے اس کو دھکیلا گیا اور فلوٹنگ ڈرائی ڈک پر رکھ دیا گیا۔ ٹک بورڈز کی مدد سے فلوٹنگ ڈک کو کھینچ کر شپ یارڈ سے دور لے جایا گیا، جہاں سے اس کو اس میرین ویسل پر لوڈ کیا جانا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی میرین ٹرانسپورٹ ویسل ہے جو 98,000 ٹنز کا وزن آسانی سے کیری کر سکتی ہے، اور اسی پر اوپومیٹکس کو دنیا کے دوسرے کونے گولف آف میکسیکو تک لے جانا تھا۔ اگلی صبح اوپومیٹکس کو فلوٹنگ ڈک سے اتار لیا گیا۔ اب آئل پلیٹ فارم پہلی بار پانی پر فلوٹ کرنے لگا۔ ٹک بورڈز کی مدد سے پلیٹ فارم کو مزید ڈیپ واٹر تک کھینچا گیا جہاں یہ میرین ویسل پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف سپر ٹائفون اتنی تیزی سے ساؤتھ کوریا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور مینجمنٹ کے سر پر ایک تلوار سی لٹک رہی تھی۔ اب سپر ٹائفون صرف 48 گھنٹے دور تھا، اور جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے سمندر میں اس کی نشانیاں بھی ابھرنے لگی تھی۔ سمندر میں ہواؤں اور لہروں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا جو اوپومیٹکس کے لیے ایک خطرے کی نشانی تھی۔ اگلا لمحہ بہت نازک تھا۔ آئل پلیٹ فارم کو ویسل پر لوڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ویسل اپنے اندر واٹر ٹینکی میں پانی انٹیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر ٹک بورڈز آئل پلیٹ فارم کو کھینچ کر ویسل کے اوپر لے کر جاتی ہے، اور پھر آخر میں ویسل پانی کو واپس باہر نکالتی ہے، جس کی وجہ سے ویسل اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا آپ نے اس اینیمیشن میں دیکھا۔ اس کام کے لیے
سمندر کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر لہروں میں یہ کام کیا گیا تو اوپومیٹکس صحیح ایلیمنٹس میں ویسل کے اوپر نہیں رولڈ ہو پائے گا، اور یہ چیز ویسل اور اوپومیٹکس دونوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سپر ٹائی کی وجہ سے سمندر میں کافی تیزی تھی، لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور ساری ٹیم کا سٹریس لیول کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی سے میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ سے ٹیم کو اگلی صبح صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا، جس میں چانسز تھے کہ سمندر پرسکون رہے گا۔ ان 2 گھنٹوں میں اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں مل پائے گا۔ سپر ٹائفون اب صرف 36 گھنٹے دور تھا۔ صبح سویرے جیسے بتایا گیا سمندر پوری طرح پرسکون تھا۔ پہلی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو ویسل کے اوپر کھینچ کر لایا گیا اور ویسل نے اس کو پانی سے نکال کر اپنے اوپر لوڈ کر لیا۔ سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے اوپومیٹکس آخرکار ساؤتھ کوریا کو الوداع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شیل نے اپنے آئل پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج تو کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب آگے کوئی اور چیلنج نہیں آنے والا۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد ساؤتھ ٹیکساس میں آئل پلیٹ فارم کو دوبارہ انلوڈ کیا گیا، کیونکہ 4 موٹیولز ایسے تھے جن کو یہاں پر مینوفیکچر کیا گیا تھا۔ موٹیولز کو ایک ایک کر کے پلیٹ فارم پر فٹ کیا گیا اور پھر ایک بار اس کو 130 کلومیٹر دور اپنی منزل کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں اس کو اگلے 40 سالوں تک رہنا تھا۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد اب وہ گھڑی آ چکی تھی جب اوپومیٹکس کو 30,000 فیٹ نیچے آئل ویل کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا۔ جس جگہ اوپومیٹکس پانی میں فلوٹ کر رہا تھا، یہاں سمندر کا باٹم 7,400 فٹ گہرا تھا۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے کہ اس میں 3 برج خلیفہ آ سکتے ہیں، لیکن جس ویل سے اوپومیٹکس کو کنیکٹ کرنا تھا وہ حیران کن طور پر اس گہرائی سے بھی مزید 22,600 فیٹ نیچے تھی۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر کسی انسان کا جانا اور کوئی مشن کرنا امپاسبل ہے۔ لہٰذا سمندر کے باٹم میں آئل ویل کی اوپننگ کے ساتھ اوپومیٹکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ریموٹلی آپریٹڈ انڈر واٹر وہیکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پوری ٹیم جمع ہو چکی تھی۔ ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا۔ 30,000 فیٹ نیچے سے جب پہلی بار آئل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے جیسی تھی۔ ورکرز، انجینئرز اور مینجمنٹ کی 7 سالوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ آئل کا فلو اور اس کی کوالٹی بالکل پرفیکٹ تھی۔ آج اوپومیٹکس میں ہر روز 1,75,000 بیرلز آئل پروڈیوس ہوتا ہے، جس سے اتنا فیول بنایا جاتا ہے جو 40 لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری انفارمیشنز ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔